بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل اردو اسٹوریز سینٹر۔ نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ پیش خدمت ہے اردو ناول کالے چراغ کا اگلا حصہ۔ بہرحال میں اور نجیب طے خانے سے باہر نکل آئے اور پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہو گئے۔ میں ایک صوفے پر گر گیا، پھر میں نے نجیب سے کہا، کیا تم مجھے ایک پیالی کافی بنا کر دے سکتے ہو؟ میں نے سہمی ہوئی نگاہوں سے باہر دیکھا، پھر خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر گردن ہلا دی اور ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت اچانک بجلی چلی گئی۔ میں شدید تھکن کا شکار تھا اور گرد و پیش پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میرے ذہن میں مختلف خیالات چکرانے لگے۔ کیا ہی عجیب و غریب صورتحال تھی، لیکن عجیب صورتحال تو شروع ہی سے میرا تعاقب کر رہی تھی۔ اب میں کیا کرتا اس بارے میں کہ زندگی انہی واقعات سے منسلک کر دی گئی تھی۔ بہت سے خیالات سے گزرتے ہوئے میرے ذہن میں شاہینہ کا خیال آیا۔ شاہینہ کی شکل و صورت کیسی ہوگی؟ کیا وہ ایک خوبصورت عورت ہے؟ اور کیا واقعی وہ ڈاکٹر زاہد کی یاد میں اپنے ذہن سے جھٹک کر مجھے اپنا سکتی ہے؟ یہ تو ڈاکٹر زاہد کی کہی ہوئی بات تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دے۔ بہرحال وہ زاہد کی بیوی رہ چکی ہے۔ ایک اور خیال میرے دل میں آیا جو کہ سنسنی کا باعث بن گیا۔ اگر شاہینہ نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا تو پھر تو مجھے ڈاکٹر زاہد کی دولت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ اس کی وصیت کا حصہ یہ بھی تھا کہ ہم دونوں شادی کر لیں تو یہ دولت میرے نام منتقل ہو جائے گی۔ اس خیال سے میں تھوڑی دیر کے لیے مضطرب ہو گیا۔ میں ان سوچوں میں ڈوب گیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا۔ اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ میرے ارد گرد کوئی سرسراہٹ سی ہوئی۔ میں نے چونک کر نجیب کو آواز دی، لیکن میری پکار کا کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کا مطلب ہے کہ آس پاس نجیب موجود نہیں اور کوئی یہاں بالکل نہیں تھا۔ پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہ جانے کیوں میرے دل نے پکار کر کہا کہ ڈاکٹر زاہد کی روح میرے ارد گرد گردش کر رہی ہے۔ 100% ایسا ہی ہے۔ گاہے گاہے چمکنے والی بجلی مجھے سامنے والی دیوار پر عجیب عجیب سی شکلیں بندھی دکھائی دے رہی تھیں۔ برآمدے کی طرف سے آنے والے سرد تھپیڑے ڈرائنگ روم کے ماحول کو بھی سخت ترین کرنے پر قادر تھے۔ پھر اچانک باورچی خانے کی جانب سے آہٹ ہوئی اور نجیب ایک پرانی لالٹین لیے نمودار ہوا۔ لالٹین کی زرد روشنی مزید وحشتناک تھی۔ جب وہ قریب آیا تو مجھے اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جھلکتی دکھائی دیں۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا بات ہے نجیب، تمہارا خوف ابھی تک دور نہیں ہوا؟ تم تو نہایت بزدل انسان نکلے یار۔ میں نے بے تکلفی کا ماحول قائم کرنے کی کوشش کی۔ نہیں سر، وہ نجیب کی خوفزدہ آواز ابھری۔ کیا کافی موجود نہیں ہے؟ مم جناب، آپ نے بھی ابھی مالک کی آواز نہیں سنی؟ وہ کام کر بولا۔ کیا؟ میں چونک کر بولا، میں اسی لیے ابھی اس طرف آیا تھا کہ آپ کو بتا دوں۔ تم شاید ہوش میں نہیں ہو نجیب، اس بیچارے کی آواز کہاں سے آ سکتی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے تم نے اپنے مالک کی لاش نہیں دیکھی تھی کیا؟ جی دیکھی تھی۔ کیا وہ زندہ تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن سر، یہ آواز کیسی ہے؟ وہ ہکلایا۔ آخر کون سی آواز؟ میں نے پوچھا تو نجیب نے اپنا کامتا ہوا ہاتھ اس جانب اٹھایا جدھر تجربہ گاہ کی طرف جانے کا راستہ تھا۔ میں نے کان لگا کر سنا تو ایسے لگا جیسے کوئی تہہ خانے کا دروازہ پیٹ رہا ہو۔ میرے پورے بدن میں ایک شدید سردی کی لہر دوڑ گئی۔ دروازہ پیٹنے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ اور بات نجیب دونوں جانتے تھے کہ تہہ خانے میں ڈاکٹر زاہد کی لاش کے سوا اور کوئی لاش نہیں ہے۔ اچانک ہی مجھے ایک خیال آیا تو میں نے اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے زوردار آواز میں کہا، اوہ بے وقوف شخص، تہہ خانے میں چوہے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ لاش کی بو ملنے پر تابوت پر چڑھ رہے ہوں گے۔ یہ کھڑکھڑاہٹ انہی کی وجہ سے ہے۔ یہ بات آپ سے زیادہ میں جانتا ہوں صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کو چوہوں سے نفرت تھی، اس لیے وہ تہہ خانے میں ایسی دوائیں ڈالتے رہتے تھے جس سے چوہے مرتے رہتے ہیں۔ تہہ خانے میں چوہا تو چوہے کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ میرے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہونے لگیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نجیب بے بسی سے بولا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر میں نے نجیب سے کہا، کیا خیال ہے ہم دوبارہ تہہ خانے میں چلیں؟ میں نہیں جاؤں گا صاحب۔ دیکھو نجیب، صورتحال ایسی ہے کہ اگر کوئی خطرناک بات ہوئی تو میں اور تم دونوں ہی اس کا شکار ہوں گے۔ ہمت کرو، تمہیں میرے اور مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے۔ آؤ چلتے ہیں۔ بامشکل تمام نجیب تیار ہوا۔ بجلی گئی ہوئی تھی، لہٰذا لالٹین کی روشنی میں ہم اس تہہ خانے میں پہنچے اور ایک بار پھر اس لیبارٹری میں داخل ہو گئے۔ زرد روشنی میں سائنسی آلات کے سائے دیواروں پر ہیبت ناک نقوش ترتیب دے رہے تھے۔ میں نجیب کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اپنی آواز میں اپنا حوصلہ بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔
تجربہ گاہ سے گزر کر جب ہم طے خانے کے دروازے کے پاس پہنچے تو ہمیں پھر وہی دستک سنائی دی، اور اس بار اس کے ساتھ ایک آواز بھی آئی۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ عجیب سی آواز تھی۔ گھٹی گھٹی نجیب نے ایک بار پھر چیخ ماری اور مجھ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ جاہل آدمی انسان بنو، اس صورتحال کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے۔ کیا تم اس عمارت ہی سے نکل بھاگو گے؟ باہر اس وقت خوفناک طوفان آیا ہوا ہے، وہ تمہیں ایک لمحے کے اندر موت کی نیند سلا دے گا، جبکہ تم اندر محفوظ رہ سکتے ہو۔ آخر میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں، چلو دروازہ کھولو، ہو سکتا ہے روشن دان سے کوئی پرندہ اندر آ گیا ہو۔ مجھے خود ہی اپنے ان الفاظ کا احساس ہوا۔ روشن دان پر تو لوہے کی جالی لگی ہوئی تھی، اس طرف سے کسی پرندے کے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ بات نجیب کے ذہن میں نہیں آئی۔ میرے ان الفاظ سے اس کا خوف تھوڑا بہت کم ہوا تھا۔ پھر اس نے کانپتے ہاتھوں سے طے خانے کا دروازہ کھول دیا۔ لالٹین اس نے میرے ہاتھ میں دی اور خود میرے پیچھے آ گیا۔ بہرحال اس قدر دہشت زدہ ضرور تھا۔ ہم ابھی زینے ہی طے کر رہے تھے کہ پھر وہی دھپ دھپ کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی کسی نے کہا، نکالو نکالو، مجھے باہر نکالو۔ آواز واضح نہیں تھی، لیکن پھر بھی سمجھ میں آ رہی تھی۔ طے خانے کے فرش پر پاؤں رکھ کر میں نے لالٹین کو سامنے رکھ کر کے وہاں کا جائزہ لیا۔ دور رکھے ہوئے تابوت میں یقیناً کوئی گڑبڑ تھی، کیونکہ اس کا ڈھکن بار بار اوپر اٹھ رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک پرشور آواز سنائی دی اور تابوت کا ڈھکن کھل گیا۔ خوف کے مارے اس وقت میری جو حالت تھی وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں نجیب کا کیا حال ہوا تھا، لیکن خود میری کیفیت اس قدر خراب ہو گئی کہ آنکھوں میں شدید دھندلاہٹ سی پیدا ہو گئی۔ میں تابوت میں سے دو انسانی ہاتھوں کو باہر نکلتے دیکھ رہا تھا۔ یہ ہاتھ تابوت کے کناروں پر جم گئے اور پھر ڈاکٹر زاہد کی لاش اس میں سے اٹھی دکھائی دی، لیکن اسے لاش تو نہیں کہا جا سکتا، وہ تو ایک بالکل زندہ انسانی وجود تھا۔ اس کے بدن کا ہر حصہ حرکت کر رہا تھا، آنکھیں کھلی ہوئی تھیں اور وہ ہمیں گھور رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سانپ جیسی چمک تھی۔ اسے زندہ دیکھ کر سب کے دانت بجنے لگے۔ اس کے حلق سے مدم مدم سی آوازیں بھی نکل رہی تھیں۔ میرے دماغ میں یہ خیال کروٹیں لے رہا تھا کہ شاید ڈاکٹر زاہد نے مجھے بے وقوف بنایا ہے۔ اس نے ممکن ہے اپنے آپ پر کوئی تجربہ کیا ہو، یا پھر خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مر کر کیسے زندہ ہو گیا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ اس کی موت اور زندگی میں اس تابوت کا کوئی اہم کردار ہے۔ اگر یہ واقعی کوئی تجربہ ہے تو مجھے داد دینا چاہیے، کیونکہ میں خود اس کے جسم کو اچھی طرح دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہو گئے تھے اور جسم بالکل سکتے میں آ گیا تھا، لیکن اب وہ تابوت میں بیٹھا ہوا تھا۔ دفتن ہی اس کے حلق سے ایک کہکہا برآمد ہوا اور وہ چھلانگ لگا کر باہر آ گیا۔ ہنستے ہوئے اس نے کہا، اور اب میں زندہ مردہ مر گیا ہوں، کیا سمجھے؟ یہ لباس، کیا تم یقین کرو گے مائی ڈیئر سلطان کہ یہ لباس کاؤنٹ ڈریکولا کا ہے؟ اب اس کی روح میرے جسم میں آ گئی ہے، اب میں تم لوگوں کا خون پیوں گا، اس نے خوفناک آواز میں کہا اور اپنا لبادہ لہرایا۔ ہم لوگوں کی طرف بڑھا تو نجیب کی خوفناک دھاڑ سنائی دی اور وہ لمبی لمبی چھلانگیں لگاتا زینے پر چڑھا اور طے خانے سے باہر نکل آیا، لیکن میں خاموش کھڑا اس جگہ اسے گھورتا رہا۔ اس خیال نے مجھے تقویت دی تھی کہ وہ صرف مجھے خوفزدہ کر رہا ہے۔ آخرکار وہ میرے قریب پہنچ گیا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، یار ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے اعتراف کرنا پڑ رہا ہے کہ تم ایک دلیر آدمی ہو۔ بہرحال کیسا رہا یہ سب کچھ؟ کیا تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ یہ سب کیا ڈرامہ بازی ہے؟ میں نے سرد لہجے میں بولا، ڈرامہ بازی نہیں میری جان، ایک تجربہ، ایک انوکھا تجربہ، آؤ اوپر چلتے ہیں، پھر میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گا۔ وہ بولا اور میں خاموشی کے ساتھ ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑا۔ میں نے لالٹین سنبھال رکھی تھی۔ اس وقت نہ جانے کیوں میرے ذہن میں اس کے خلاف نفرتوں کا طوفان امڑ رہا تھا۔ سارے منصوبے چوپٹ کر دیے تھے اس بدبخت نے۔ اس بدبخت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ در حقیقت میں سلطان ہوں ہی نہیں، خود ایک بہت بڑا دھوکہ کھا رہا تھا۔ بہرحال اب میرے ذہن میں ایک شدت سی پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ سارا منصوبہ ہی چوپٹ ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے یہاں سلطان کی حیثیت سے پولیس کی نگاہوں سے چھٹکارا ملنے والا تھا۔ دوسری بات یہ کہ دولت اور پھر شہینہ جیسی حسین عورت، جیسا کہ اس کے بارے میں صرف میرا خیال تھا، لیکن اس کی زندگی میں تو یہ سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ شہینہ کو تو میں نے ایک نگاہ دیکھا بھی نہیں تھا، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا تھا میرے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ میں نے اس کا سانس لیا، ایک ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ ساری عمر یاد رکھے گا۔ اس نے وصیت تیار کرنے اور شہینہ کو میری تحویل میں دینے کا جو سوانگ رچایا، اس نے مجھ کو اس کے لیے تیار کر دیا تھا کہ میں خود بھی کچھ کروں۔ ہاں میری جان، تم ذرا سچ سچ بتانا کہ تمہیں یہ تجربہ کیسا لگا؟
اصل میں ایک ایسی دوا تیار کرنے کی فکر میں تھا جس سے گوشت لمبی مدت تک کے لیے محفوظ کیا جا سکے، اور جب میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں نے تمہیں یہاں آنے کی دعوت دی، تم نادانستہ طور پر میرے تجربے میں تعاون کر سکو۔ آخر ایسا کیوں کیا تم نے؟ میں نے کہا نا کہ یہ ایک محض مذاق تھا۔ جب یہ دوا تیار ہو گئی تو میں نے اس لمبی مدت تک تجربات کیے۔ خرگوش، چوہے اور بلی کا گوشت یوں منجمد ہو گیا جیسے وہ مردہ ہو گئے ہوں، مگر وہ زندہ تھے کیونکہ میں نے تو اس کا توڑ بھی دریافت کر لیا تھا۔ لیکن اپنے اوپر تم نے اس توڑ کا کیسے استعمال کیا، یہ میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے تم یہ بتاؤ کہ کیا تم اس تجربے میں میرا ساتھ دو گے؟ یقین کرو سلطان، ہم دنیا کے بہترین محقق قرار پائیں گے۔ کیا چاہتے ہو تم؟ لائٹ چلی گئی ہے لیکن کوئی حرج نہیں ہے، پہلے اس دوا کو دیکھ لو۔ اس نے دوا اٹھائی اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے ایک بار پھر تجربہ گاہ کی طرف پہنچ کر اس نے لکڑی کی ایک بڑی الماری سے ایک بڑی ہی شیشی نکالی اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، یہ ہے وہ دوا جس کے ذریعے ہم ساری دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں۔ میں نے دوا ہاتھ میں لی، مجھے واقعی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، تمہارا جسم تو اکڑ گیا تھا اور دل کی دھڑکن بھی ختم ہو گئی تھی۔ یہ بتاؤ، کوئی ہمت والا ڈاکٹر اگر ایسی حالت میں تمہارا تجزیہ کرتا تو کیا اس پر اس حقیقت کا انکشاف نہ ہوتا کہ تم زندہ ہو؟ ہرگز نہیں میرے دوست، ہرگز نہیں۔ اگر میرے 100 ٹیسٹ بھی ہوتے تو ان میں یہی ظاہر ہوتا کہ میری موت واقعہ ہو چکی ہے۔ میں نہیں مانتا، مجھے یقین نہیں۔ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ کل پھر میں یہی تجربہ تمہارے سامنے کروں گا، اس وقت تم اپنا مکمل اطمینان کر لینا۔ کل کیوں، آج ہی کیوں نہیں؟ کیا دوبارہ یہ تجربہ کر کے تمہارے اس زندگی کو کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے؟ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد شہینہ آنے والی ہے، اس نے کہا، اور پھر ایک دم خود ہی بولا، لیکن بارش اس قدر تیز ہے کہ ممکن ہے وہ اپنی سہیلی کے ہاں ہی رک جائے کیونکہ راستہ بے حد خراب ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو ایک بار پھر تجربہ کرتے ہیں۔ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں، میں نے دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ میرے ذہن میں جو منصوبہ آیا تھا اس کے تحت یہ فوری تجربہ میں اس کے ساتھ چاہتا تھا۔ پھر وہ بولا، مگر ایک شرط ہے۔ کیا؟ میں نے سوال کیا۔ یہ تجربہ کل میں تمہارے اوپر کروں گا تاکہ اس کے بعد میں اس دوا کا مشاہدہ کر سکوں۔ سلطان میرے دوست، میں نے تمہیں بلایا بھی اسی لیے ہے۔ بہرحال میں جانتا ہوں کہ میرا تم سے بڑا رازدار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مکمل طور پر اس کے لیے مطمئن ہو تو میں تیار ہوں۔ آؤ تو پھر تم مجھے انجیکشن دے دو۔ میرا جسم بے جان ہونے میں 1 گھنٹہ لگے گا اور اتنا ہی وقت نارمل ہونے میں، لیکن ایک خیال رکھنا کہ مجھے فوراً ہی تابوت میں ڈال دینا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں شاہینہ پر اس تجربے کا انکشاف نہیں کرنا چاہتا، کیا سمجھے؟ اوکے، میں نے کہا اور رومال نکال کر پسینہ پونچھا۔ ایک ایسا عمل کرنے لگا تھا جو میرے لیے بڑا سنسنی خیز تھا۔ حالانکہ اگر سچی بات پوچھی جائے تو زندگی میں ہنگامہ آرائیوں کے سوا اور کچھ رکھا ہی نہیں تھا۔ مشکلیں، مصیبتیں اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ساری چیزیں میری جان کے لیے عذاب بن گئی تھیں۔ وہ کمبخت سادھو کالی چرن اور اس کے بعد چمپا جو میرے لیے ایک بہت بڑی مشکل بن گئی تھی۔ کیا کروں اور کیا نہ کروں، یہ ایک سنگین سوال میرے سامنے آ گیا تھا۔ بہرحال وہ سب بات کی باتیں تھیں۔ اس وقت تو میں ایک عجیب و غریب تجربے سے گزر رہا تھا۔ سارے کام ہوتے چلے گئے۔ اس نے سرنج کی دوا اپنے بازو میں انجیکٹ کی اور پھر بولا، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، پتہ نہیں یہ طوفان کب رکے گا۔ روشنی آ جانی چاہیے، میں دیکھتا ہوں۔ وہ لالٹن لے کر باہر چلا گیا۔ میں نے اس کی آواز سنی، وہ نجیب کو پکار رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا اور بولا، نجیب میرا خیال ہے گھر سے بھاگ گیا ہے، پوری عمارت میں کہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ بھاگ گیا؟ ہاں، یقینی طور پر وہ شدید خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دوا اس پر اثر کھانے لگی اور وہ اپنا سینہ مسلنے لگا۔ پھر نہ جانے مجھ کو کیا سوجی، میں نے اس سے کہا، تھوڑی دیر بعد تم خود اس تجربے کا شکار ہو جاؤ گے۔ ہاں، لیکن مختصر وقت کے لیے۔ اب یہ مختصر وقت نہیں ہوگا میرے دوست، کیونکہ جو مذاق تم نے مجھ سے کیا ہے وہ مذاق اب تمہارے گلے پڑ جائے گا، کیا سمجھے؟ کیا مطلب؟ یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہاری بیوی کبھی کسی زمانے میں سلطان سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے اس سے چھین لیا۔ ایک دلچسپ بات تمہیں اور بتاؤں، وہ یہ کہ میں سلطان نہیں ہوں، بلکہ اس کا ایک ہم شکل ہوں۔ سلطان مر چکا ہے۔ بے وقوف، کیا بکواس کر رہے ہو؟ میرا نام شعبان ہے، کیا سمجھے؟ اور اب جب تم تابوت میں جا کر سو جاؤ گے تو میں کسی طور اس تابوت سے باہر نہیں آنے دوں گا تمہیں۔ تمہارا وصیت نامہ میرے پاس ہے اور کوئی مجھے مجرم ثابت نہیں کر سکے گا۔ کمینے، ذلیل کتے، کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، لیکن اس کے پاؤں میں بے جان ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑا کر فرش پر گرا اور پھر اچانک ہی ایک طرف بڑھنے لگا، لیکن وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا۔ تھوڑی دیر بعد تجربہ گاہ کے دروازے ہی پر دم توڑ دیا
اس کا جسم پہلے ہی کی مانند اکڑ گیا۔ میں مسکراتا ہوا اس کے پاس جا بیٹھا اور وہ بے جان ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش کو ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ڈرائنگ روم میں لے جا کر ایک صوفے میں ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اس کا لباس تبدیل کیا۔ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ لائٹ آ گئی۔ باہر بارش رک چکی تھی۔ کافی دیر تک میں اسی طرح بیٹھا رہا کہ اچانک ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلا اور ایک حسین لڑکی اندر داخل ہوئی۔ میں نے اسے ایک نگاہ ہی میں پہچان لیا۔ 100% یہ شاہینہ تھی۔ بے حد ہی حسین، بے حد متناسب۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی، ارے سلطان تم؟ ہاں میں، دیکھو میرے دوست کو کیا ہو گیا، میں نے غمزدہ لہجے میں کہا، اور شاہینہ کی نگاہیں ڈاکٹر زاہد کی جانب دوڑ گئیں۔ پھر اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی اور وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، یہ سب کچھ کیا ہو گیا؟ میں نے اسے تمام صورتحال بتائی اور وصیت نامہ بھی دکھایا، لیکن وہ غم سے دیوانی ہوتی جا رہی تھی۔ بمشکل تمام میں نے اسے سنبھالا اور پھر شاہینہ ہی نے ڈاکٹر زاہد کے واقف کارگزاروں کو ٹیلی فون کر کے بلایا۔ اس کے بعد باقی تمام کام خاموشی سے کر لیے گئے۔ ڈاکٹر زاہد اپنی ہی تیار کی ہوئی موت کا شکار ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 ہفتہ خاموشی سے گزر گیا۔ اس دوران شاہینہ کو تمام تفصیلات معلوم ہو چکی تھیں۔ وصیت کی روح سے اسے یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اگر میں نے اور اس نے شادی نہ کی تو ساری دولت جائیداد ٹرسٹ میں چلی جائے گی۔ بہرحال یہ سارے معاملات چل رہے تھے۔ پھر اس دن میں کہیں گھوم پھر کر واپس آیا تھا کہ گھر میں نے نجیب کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ نجیب، تم کب واپس آئے؟ بس مالک کی موت کی خبر سن کر آ گیا تھا۔ ہاں، بہت ہی افسوسناک بات تھی۔ شاہینہ بی بی کی حالت تو بہت ہی خراب ہو گئی تھی۔ ہاں واقعی کہاں ہے شاہینہ؟ میں نے سوال کیا تو نجیب کہنے لگا، وہ تہہ خانے میں ہوں گی، انہوں نے مجھے بلایا تھا۔ پھر میں نے انہیں پورا واقعہ سنایا تو وہ سنتے ہی میرے سر ہو گئیں کہ میں مالک کی لاش قبرستان سے نکال کر لاؤں اور لا کر تابوت میں لٹا دوں۔ میں بری طرح اچھل پڑا اور میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، تو کیا تم نے ڈاکٹر کی قبر کھود دی؟ کیا کرتا صاحب، بی بی جی نے مجھے مجبور کر دیا اور لاش نکال کے لائے تھے۔ جی صاحب، ہم نے اسے تابوت میں لٹا دیا تھا۔ کیا واقعی؟ میں نے سوال کیا اور اس کے بعد میں نے برق رفتاری سے تہہ خانے کی طرف دوڑ لگا دی۔ تہہ خانے میں جو کچھ مجھے نظر آیا اس نے میرے سارے وجود میں زخم ہی زخم بھر دیے۔ قبر میں اتنے عرصے رہنے کی وجہ سے ڈاکٹر زاہد کی لاش انتہائی خوفناک ہو گئی تھی، لیکن اس کا چہرہ آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور چہرہ مجھے نظر آ رہا تھا وہ ڈاکٹر زاہد کا تو نہیں تھا، لیکن یہ چہرہ مکمل طور پر میرا شناسا چہرہ تھا۔ میرے خدا، کیا میری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں یا ایک بار پھر میں اسی خوفناک طلسم کے زیر اثر آ گیا ہوں جس نے میری زندگی سے خوشیاں چھین لی ہیں؟ یہ چہرہ صرف اور صرف کالی چرن کا چہرہ تھا۔ کالی چرن کے علاوہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ میری آنکھوں میں اندھیرا سا چھانے لگا، پھر میرے حلق سے ایک دہشت بھری چیخ نکلی۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ نجیب پر کیا اثر ہوا ہے یا شاہینہ پر کیا گزری ہے۔ میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور جس طرح بھی ممکن ہو سکتا تھا دوڑتا ہوا پہلے بنگلے سے پھر اس آبادی سے نکل آیا تھا۔ میرے پیروں میں نہ جانے کہاں سے اتنی قوت آ گئی تھی کہ میں کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا، دور، بہت دور، نہ جانے کتنی دور، اور اس وقت تک دوڑتا رہا جب تک حواس ساتھ دیتے رہے۔ پھر اس کے بعد بے ہوشی کے عالم میں کہیں بیٹھ گیا تھا یا گر گیا تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بے ہوشی کے عالم میں گزر گیا۔ پھر ہوش آیا تو سر پر کالی رات مسلط تھی، ہر طرف گھور تاریکی چھائی ہوئی تھی، لیکن بائیں سمت ایک روشنی موجود تھی، تیز روشنی، محدود تھی۔ میں اس کے بارے میں اندازہ لگاتا رہا لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ گزرے ہوئے طلسمی واقعات مجھے یاد آنے لگے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہر چند کہ میں اصلی سلطان نہیں تھا۔ کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ زاہد دوبارہ زندگی پا چکا تھا اور اس کے بعد، لیکن اس کی شکل کالی چرن کی شکل میں کیسے تبدیل ہو رہی تھی؟ اس کا دوش نہیں تھا۔ اس سمے ہم اس کے شریر میں تھے جب اس کے نوکر نے ہمیں پکارا تھا۔ ایک طرف سے آواز آئی اور پھر میں بدحواس ہو گیا۔ یہ آواز کالی چرن کی تھی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا، وہ مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور سوچوں وہ ہاتھ اٹھا کر بولا، نہیں، اس بار نہ تو بھاگے گا نہ ہماری بات سے انکار کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری دشمن بھی تجھ سے مدد چاہتی ہے۔ اگر تو ہمارے چنگل سے نکل گیا تو وہ مجھے تلاش کر لے گی اور ہمارا سارا کام خراب ہو جائے گا۔ تو نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تجھے ختم کر دیں گے، ورنہ ہمیں ختم ہونا ہوگا۔ ٹھیک ہے کالی چرن، تو مجھے مار دے، مگر میں وہ نہیں کروں گا جو تو مجھ سے چاہتا ہے۔ وہ ہم کر چکے، اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور تجھے کچھ اور کام کرنے میں ہیں ہمارے۔ کون سے کام؟ ایسے نہیں، پہلے ہمیں گرو مان لے۔ حالانکہ تو ہماری دشمن کے لیے ایک خون کر چکا ہے۔ تمہاری دشمن اس حرام خور چمپاوتی کی بات کر رہے ہیں جو 7 کالے چراغ روشن کر کے ہم سے ہمارا جیون چھیننا چاہتی ہے۔ ہمارے ہی خلاف تو ہے اس کا کام۔
میں سکتے میں آ گیا تھا، کیا انوکھی باتیں سن رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، چمپاوتی تمہاری دشمن ہے؟ ہاں، پر ابھی میں تجھے پوری کہانی نہیں سناؤں گا، پہلے تو ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر۔ جو کچھ وہ تجھ سے کروانا چاہتی ہے وہ ہمارے ہی خلاف ہے، اور اب یہ مجبوری ہے کہ اگر تو ہمارا ساتھی نہ رہا تو تیرا جیون ختم کرنا ہی ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کالی چرن جیسے جادوگر کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا، وہ ایسا کر سکتا تھا، چنانچہ مصلحت سے کام لینا ضروری تھا۔ میں نے کہا، تو مجھے کیا کرنا ہوگا کالی چرن؟ پہلے من سے ہمیں گرو مان۔ چلو مان لیا، تو پھر ہمیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لے چل، اس نے کہا، اور میں نے اس کی ٹانگوں کی طرف دیکھا۔ اس کی ٹانگیں پتلی پتلی کسی اپاہج آدمی کی ٹانگیں لگ رہی تھیں۔ میں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ میرے کندھوں پر سوار ہو گیا اور کچھ پوچھے بنا آگے بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اور آگے قدم بڑھا دیے۔ اس کا بوجھ بالکل نہیں تھا، البتہ میں اس مصیبت در مصیبت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرو، اس کے بعد میں تمہیں ایک بستی کے آثار نظر آئیں گے، ہمیں اس بستی پہنچنا ہے، اور دیکھو جو کچھ میں بتاتا ہوں وہ کرتے رہو۔ تھوڑے دن کے لیے خوشی سے اپنے آپ کو میرے حوالے کر کے دیکھو، پھر فیصلہ کر لینا کہ میرا ساتھ اچھا ہے یا برا۔ میں نے ٹھنڈی سانسیں لے کر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کا کہنا بالکل درست تھا۔ ہم نے زیادہ فاصلہ طے نہیں کیا تھا کہ ایک بستی کے آثار نظر آئے۔ کوئی چھوٹی موٹی بستی نہیں تھی، بڑی بڑی شاندار عمارتیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ لوگ چل پھر رہے تھے، کئی کئی منزلہ عمارتیں تھیں۔ بستی میں داخل ہوتے ہی اس کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ یہ بستی شام گھڑی کے نام سے مشہور تھی اور اچھی خاصی بڑی بستیوں میں شمار ہوتی تھی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ کمبخت کالی چرن اتنے وسائل رکھتا ہے، لیکن بہرحال وہ ایک خوفناک جادوگر تھا، اور اب چونکہ میں اس کے شکنجے میں پھنس چکا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اس سے جنگ کرنے کے بجائے اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کی جائے، ورنہ میرے تو برے دن چل رہے تھے اور میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ آگے تقدیر میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ میں اس وقت مصیبت زدہ ہو چکا تھا اور ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا تھا۔ ادھر سے جو تباہی اور بربادی مجھ پر نازل ہوئی تھی وہ بامشکل تمام ماں کی دعاؤں سے ٹلی تھی۔ ادھر ایک بار پھر کالی چرن مجھ کو میری منزل سے بھٹکا رہا تھا۔ بہرحال اس نے کان کے پاس سرگوشی کی اور بولا، دیکھ، اب اگر تو مجھ سے غداری کرے گا تو اس کے بعد تجھے آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تجھے ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی اپنا ایک کام ہے جو تجھ جیسے آدمی سے ہی نکل سکتا ہے۔ تھوڑا بہت تو تجھے اس بارے میں بتا چکا ہوں۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تیرے کندھوں سے اتر جاتا ہوں۔ اگر میں اپنے آپ کو اندھیرے میں چھپا لوں گا، کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں تجھے تنہا چھوڑ رہا ہوں۔ جہاں بھی تجھے میری ضرورت پیش آئی میں تیرا ساتھ دوں گا اور تجھے صورتحال بتاتا رہوں گا۔ تجھے اب میرے کام شروع کرنے ہیں۔ کالی چرن، میں تجھ سے کہہ چکا ہوں کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب بار بار کسی شبے کا اظہار کر کے خود میرے ذہن کو خراب مت کر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تیری جیب میں نوٹوں کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس سامنے جو ہوٹل نظر آ رہا ہے اس ہوٹل کا نام الورا ہے۔ بہت اچھا ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ اصل میں شام گھڑی سیاحوں کی جنت ہے۔ ویسے تو یہ بہت بڑی آبادی نہیں، لیکن سرکار نے یہاں سیر و تفریح کے لیے ایسی جگہ بنا رکھی ہے کہ باہر سے آنے والے سیاح یہاں آتے ہیں اور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہاں کچھ قدرتی غار ہیں جن میں زمانہ قدیم کی بہت سی مورتیاں سجی ہوئی ہیں، اس لیے لوگ یہاں ان مورتیوں کو دیکھنے آتے رہتے ہیں۔ اب تو اس ہوٹل میں قیام کرے گا، بعد میں تیرے کمرے میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کندھے کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ ویسے بھی شہر میں داخل ہوتے ہوئے یہ عجیب و غریب مضحکہ خیز کیفیت بہت بری لگتی ہوگی۔ میں تھوڑی دیر تک جائزہ لیتا رہا، اس کے بعد اچانک ہی چونک کر میں نے اپنی جیبوں کا جائزہ لیا۔ مجھے چکر سے آ گئے۔ میری جیبوں میں بڑے بڑے نوٹوں کی کئی گڈیاں تھیں اور یہ رقم اتنی تھی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس رقم کو میں استعمال کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اپنے آپ کو اعتماد دلا کر ہوٹل کی طرف بڑھ گیا۔ زندگی سے اب اتنا ناواقف بھی نہیں رہا تھا کہ یہ نہ جان سکوں کہ ہوٹلوں میں کیسے رہا جاتا ہے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچ کر میں نے کمرہ طلب کیا اور ہوٹل کی تیسری منزل پر مجھے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا۔ ہوٹل کے ملازم نے مجھے کمرے میں پہنچایا تو کمرہ دیکھ کر میری آنکھیں پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ بہت خوبصورت فرنیچر سجا ہوا تھا اس کمرے میں۔ ویسے کمرے کا کرایہ جو مجھے بتایا گیا تھا وہ بھی اتنا ہی شاندار تھا جتنا اس ہوٹل کے کمرے کا فرنیچر۔ دنیا کس طرح عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی ہے اور بہت سے غم کے مارے بھی ہیں جن کے لیے 2 وقت روٹی عذاب بنی ہوئی ہے۔ بہرحال دنیا کا الٹ پھیر بہت سی بار میری نگاہوں کے سامنے آ چکا تھا۔ بڑے بڑے عجیب و غریب لمحات گزار دیے تھے میں نے۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کہاں پر غلط ہوں اور کہاں پر صحیح۔ بڑی مشکل ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے۔ اپنے اقدامات کے بارے میں فیصلہ کرنا شاید انسان کے لیے سب سے مشکل کام ہے۔ ملازم کے جانے کے بعد میں جوتی اتار کر مسہری پر لیٹ گیا اور اپنی زندگی کے بارے میں غور کرنے لگا۔
ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے سمجھا کہ ہوٹل کا ویٹر آیا ہے، مجھ سے یہ پوچھنا ہے کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ میں حیرانی سے دیکھتا رہا، پھر مجھے واقعی حیرت ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، دروازے پر پہنچا۔ دروازہ تو پہلے کا بند تھا اور اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ ہوا سے نہیں کھل سکتا تھا۔ پھر یہ کس نے کھولا اور کس نے بند کیا؟ تبھی مجھے عقب سے کالی چرن کی آواز سنائی دی، ارے میری وجہ سے پریشان ہو رہا ہے؟ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اچانک ہی کالی چرن ایک کرسی پر نمودار ہو گیا۔ وہ بیٹھا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی صورت دیکھ کر مجھے ایک دم سے نفرت کا احساس ہوا۔ میرا دل چاہا کوئی وزنی چیز اٹھا کر اس کے سر پر ماروں، مگر یہ مناسب نہیں تھا۔ کالی چرن بددستور مسکراتا رہا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو اس نے کہا، کھوپڑی کے اندر تک ہم اتر نہیں سکتے، پر تیری آنکھیں دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سے بڑی نفرت کرتا ہے تو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کالی چرن، تمہاری وجہ سے مجھے جتنے نقصان اٹھانے پڑے ہیں تمہیں خود ان کا اندازہ ہے۔ وہ تو نے خود کیا ہے، ہماری مصیبت تو نے اپنے گلے خود لگائی ہے۔ ارے بھول جاتا ہے کیا بار بار؟ ہم خود تو تیرے پاس چل کر نہیں آئے تھے، تو چل کر ہمارے پاس آیا تھا۔ خیر خیر بیکار باتیں مت کرو، تو نے جتنی مصیبت اٹھائی ہے نا، اب ہم تمہیں اس کا بدلہ دینا چاہتے ہیں۔ نوکر چاکر حویلی، خوبصورت لڑکیاں، خوش آمدید کرنے کے لیے بے شمار افراد، اور کچھ چاہیے ہوتا ہے انسان کو اپنے جیون میں۔ ہاں ارے تو بولنا کیا چاہیے تجھے؟ میرے ماں باپ، میرا گھر بار، میرے عزیز و اقارب، میں نے رونے والی کی آواز میں کہا، اور کالی چرن کا چہرہ سست ہو گیا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھنے لگا، پھر اس نے کہا، دیکھ وہ بھی مل جائیں گے تجھے، مگر کوئی بھی کام اتنی آسانی سے نہیں ہو جاتا۔ سنسار میں اگر تم کسی سے کچھ مانگتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں بہت کچھ بھی دینا بھی پڑتا ہے، کیا سمجھے؟ مجھے کیا دینا ہے؟ گرودان، سمجھ رہے ہو نا؟ گرودان وہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے اپنا گرو مان لے، گرو جی کہا کر مجھے۔ اور جب کوئی کسی کو اپنا گرو بناتا ہے تو اسے کچھ کرنا بھی ہوتا ہے اپنے گرو کے لیے، کیونکہ گرو تو اسے گیان شکتی دیتا ہے۔ سمجھ رہا ہے نا تم؟ ہاں، تیرا نام راجہ ناصر ہے۔ رات کو تو اس ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں جائے گا، اور وہاں میں تجھے جو بتاتا رہوں گا تو وہ کرے گا۔ میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں گا، تیرے کانوں میں بات کروں گا اور تجھے بتاتا رہوں گا کہ تجھے کیا کرنا ہے۔ الماریوں میں دیکھ، تیرے لیے بڑے قیمتی قیمتی سوٹ لا کر ٹانگ دیے ہیں میں نے۔ مجھے تجھ سے بہت پہلے بڑا کام لینا ہے۔ میں ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کالی چرن نے کہا، بات سمجھ گیا ہے نا میری؟ اب میں چلتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے تک پہنچا۔ کمبخت کی بڑی بڑی ٹانگیں بڑی عجیب و غریب تھیں، اسے یہ ٹانگیں سمیٹنا پڑی تھیں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ بند دروازے کے اندر ہی ہو۔ بڑی خوفناک، بڑی پراسرار شخصیت تھی۔ پھر میں نے اپنے بارے میں سوچا۔ راجہ ناصر رات کو تقریباً 8:30 بجے میں نے الماریاں کھول کر پہلی بار دیکھیں اور میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ الماری میں واقعی شاندار سوٹ لٹکے ہوئے تھے۔ دل میں بے اختیار یہ جذبہ پیدا ہوا کہ چلو اور کچھ نہیں تو زندگی کا ہی لطف اٹھایا جائے۔ بہت سی باتیں دل میں آ رہی تھیں۔ حمدو کا بھی دل میں خیال آیا تھا، لیکن وہ تو اب پرانا قصہ ہو گیا۔ اب وہ جیسے بھی زندگی گزارے، غرض یہ کہ میں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، غسل وغیرہ کر کے شاندار سوٹ زیب تن کیا، اور اس کے بعد ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں اتر آیا۔ کیا شاندار جگہ تھی، انتہائی وسیع و عریض، چاروں طرف میزیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک طرف میوزک بہت ہی مدھم سروں میں ایک خوبصورت دھن بجا رہا تھا۔ لوگ زندگی کی عیش و عشرت میں مصروف تھے، کھا پی رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ کتنی دلکش زندگی ہے ان کی۔ کیا ان میں سے کسی کو کالی چرن نہیں ملا؟ ان سب کے ماں باپ ان کے پاس موجود ہیں، ان کا سکون ہی بتاتا ہے، تو کیا یہ سکون میری زندگی میں نہیں آ سکتا؟ میں نے جلے دل سے سوچا۔ اسی وقت ایک ویٹر میرے پاس آ گیا اور بولا، سر آپ کی میز۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میرے کمرے کے نمبر کے مطابق ایک میز میرے لیے ریزرو تھی۔ میں اس کی جانب بڑھ گیا۔ اسی وقت مجھے کالی چرن کی آواز اپنے کانوں کے پاس سنائی دی، تجھ سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں اس پر لعنت بھیجی، اور اس بات سے خوش ہوا کہ کم از کم وہ میرے ذہن میں نہیں جھانک سکتا، یعنی جو کچھ میرے ذہن میں ہے اسے نہیں پتہ چل سکتا۔ ہاں، عمل کی بات دوسری ہے، یعنی یہ کہ اگر میں لٹ اٹھا کر اس کے سر پر ماروں تو اسے پتہ تو چلے گا نا۔ بہرحال میں اس میز پر پہنچا۔ 4 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ میز صرف ایک آدمی کے لیے ریزرو تھی، لیکن میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا کہ میرے داہنی سمت والی کرسی میں پیچھے سڑکی ہے۔
لیکن میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا کہ میرے داہنی سمت والی کرسی بھی پیچھے سرکی ہے۔ کالی چرن بھی یہیں بیٹھ گیا۔ ویٹر نے میرے آگے کارڈ لا کر رکھ دیا۔ کالی چرن نے کہا، بھائی کوئی ہلکا پھلکا مشروب لے لو، کھانا بعد میں کھا لینا۔ یہ ہدایت بھی تم ہی دو گے مجھے؟ میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں ہے میرا۔ وہ دیکھو سامنے والی میز پر دیکھو، اس نے اشارہ کیا اور میری نگاہیں اس میز کی جانب اٹھ گئیں۔ لمبے قد و قامت کی ایک خوبصورت سی لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور کلائی میں بندی گھڑی میں وقت دیکھ رہی تھی۔ وہ چمپا کماری ہے، بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے۔ تم اٹھ کر اس کے پاس جاؤ اور اس کے بارے میں بات کرو گے۔ اسے ایک ایسے لڑکے کا انتظار ہے جس سے وہ محبت کرتی ہے، لیکن جس کے بارے میں وہ مشکوک ہے۔ اس لڑکے کا نام راہل سانو ہے اور وہ ایک فراڈ لڑکا ہے۔ تم اسے جا کر ساری تفصیل بتاؤ گے۔ اپنے آپ کو ایک ماہر چہرہ شناس ظاہر کرنا ہے۔ وہ کم بخت مجھے جانے کیا کیا باتیں بتاتا رہا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اگر یہ صورتحال ہے تو بہت بڑی دلچسپی ہو جائے گی۔ میں حسین مردوں اور لڑکیوں کو ان کے ماضی کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ وہ بے چینی سے مجھے دیکھنے لگی، لیکن اس کے بعد میں خود ہی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا آپ اس بارے میں یقین کریں گی کہ میں آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا؟ بڑی فضول بات کہی آپ نے۔ آپ میرے بارے میں جان بھی کیسے سکتے ہیں جبکہ میں پہلی بار آپ کی صورت دیکھ رہی ہوں؟ اور میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے، لیکن میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ چمپا کماری ہیں۔ اس نے چون کر مجھے دیکھا اور بولی، اور میں اس قدر غیر معروف بھی نہیں کہ لوگ مجھے نہ جانیں۔ اور چمپا کماری جس بے وفا آدمی کا انتظار کر رہی ہے وہ نہیں آئے گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس وقت گولف کلب کے اوپری حصے میں موجود چھوٹے سے پارک میں ساوتری دیوی کے ساتھ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ چمپا کا چہرہ ایک دم تاریک ہو گیا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، اور تم کہتے ہو کہ تم میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے؟ ہاں، میں یہی کہتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیے کماری جی، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ کچھ نہیں، میں نے کہا نا کہ میں تمہاری صورت پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ ہاں، 100%، مجھے یقین ہے کہ ایسی ہی بات ہے، لیکن میں واقعی آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ البتہ آپ کی صورت دیکھ کر، آپ کا انداز دیکھ کر آپ کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرا فن ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ XYZ، میں نے جواب دیا، گویا اپنا نام بتانا نہیں چاہتے۔ ایسی ہی بات ہے۔ میرے پاس کیوں آئے ہو پھر؟ بس آپ پریشان ہو رہی تھیں، بار بار گھڑی دیکھ رہی تھیں، راہل سانو کا انتظار کر رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ آپ کو انتظار کی زحمت سے چھٹکارا دلا دیا جائے۔ اور تم کہتے ہو کہ تم نجومی ہو؟ کہہ لیجئے، آپ نجومی کہہ لیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ او مسٹر رفو چکر، ہو جاؤ یہاں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہاری پٹائی کروا دوں۔ ٹھیک ہے، ویسے ایک بار آپ نے اپنے مینیجر کی پٹائی کی تھی، اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، میں نے کہا، اور اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، خدا کی پناہ، تم مجھے کب سے جانتے ہو؟ کماری جی، میں نے کہا نا، آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بتا سکتا ہوں۔ مثلاً وہ بھی بتا سکتا ہوں جب آپ اپنے گھوڑے سے گری تھیں اور ایک سادھو آپ کو اپنی کٹیا میں لے گیا، اور جب آپ کو ہوش آیا تو آپ اپنا بہت کچھ لٹا بیٹھی تھیں۔ آپ کلی سے پھول بن گئی تھیں، اور اس کے بعد سالہ سال سے آپ اس سادھو کو تلاش کرتی رہیں۔ تب تو کیا تم وہ سادھو تھے؟ توبہ کریں کماری جی، کیا میں آپ کو اتنا بوڑھا نظر آتا ہوں؟ ارے تو مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو آخر؟ وہ آنکھیں نکال کر بولی اور میں ہنسنے لگا۔ پھر میں نے کہا، صرف چہرہ شناس کماری جی، آپ یقین کریں، جو راز آپ نے اپنے آپ سے بھی پوشیدہ رکھے وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ مثلاً وہ دستاویز جو آپ نے راہل سانو کو دی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کے پتا جی ایک بڑی مشکل کے شکار ہو سکتے ہیں، وہ دستاویز راہل سانو آپ کو واپس بھی لا کر دے سکتا ہے۔ بڑے کام کی چیز ہوں میں، چمپا کماری جی۔ چمپا کماری کی کرسی کی پشت سے ٹک گئی تھی۔ اب اس کے چہرے پر خوف کے آثار نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، تم وہ باتیں جانتے ہو جو کسی کو نہیں جاننی چاہیے تھیں۔ آپ کے پرس میں ننھا سا پستول ہے، آپ چاہیں تو وہ نکال کر مجھ پر فائر کر سکتی ہیں، میں نے کہا، اور چمپا کماری کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ تم یہ بھی جانتے ہو؟ کمال ہے، آپ بار بار یہ سوال کر کے پتہ نہیں میری توہین کرنا چاہتی ہیں یا اپنی تسکین۔ خیر، کہنا یہ تھا کہ راہل سانو ساوتری دیوی کے ساتھ عیش کر رہا ہے اور آپ یہاں اس کا انتظار کر رہی ہیں۔ بس اتنا ہی کہنا تھا مجھے۔ وہ سامنے والی میز میرے لیے ریزرو ہے۔ بس آپ کی بے چینی اور پریشانی دیکھی تو دل نہ مانا۔
یہ نہ سمجھیے کہ مجھے آپ سے کوئی لالچ ہے اور میں آپ سے کوئی غرض رکھتا ہوں، یہ تو صرف ایک دوستانہ قدم تھا۔ آپ مسلسل شک بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ میری وجہ سے پریشان ہو۔ میں نے کرسی کھول کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس نے جلدی سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور بولی، دوستی کا قدم اٹھایا ہے تو اتنی جلدی چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ ارے نہیں کماری جی، میں نے بتایا نا، آپ کے من میں شکوک و شبہات پیدا کرنا نہیں چاہتا اور آپ کے پاس آنے میں میرا کوئی لالچ چھپا ہوا نہیں تھا۔ بیٹھ جاؤ، میرے ساتھ کچھ اور وقت گزارو۔ آپ کی مرضی ہے، میں نے کہا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اسی وقت ایک دراز قامت عورت، اسے عورت ہی کہنا چاہیے، عمر 30-32 سال سے کم نہیں تھی، اپنے ہی دلکش بڑے اچھے لباس میں اس کی طرف بڑھی۔ ہائے چمپا، اکیلی بیٹھی ہو؟ وہ ہائے ہائے کرتی ہوئی چمپا کے پاس آ گئی تو چمپا نے کہا، ہیلو جیوتی، آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ کوئی اور بھی ہے؟ نہیں، کوئی نہیں ہے، تمہیں پتہ ہے تو اکثر یہاں آتی رہتی ہے۔ ہاں بالکل، آؤ پلیز بیٹھو۔ یہ کون ہے؟ جیوتی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک پراسرار شخصیت، چمپا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور جیوتی مجھے غور سے دیکھنے لگی، پھر بولی، اتنی پراسرار بھی نہیں ہے۔ کون صاحب ہیں یہ؟ جادوگر، میں نے جواب دیا۔ اوہو، کیا چمپا کماری پر بھی آپ نے جادو چلا دیا؟ ویسے یہ کسی کی جادوگری میں آنے کی قائل نہیں، بلکہ لوگ خود ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ آپ کون ہیں مسٹر جادوگر؟ بیٹھیے جیوتی جی، آپ کے پتی دیو جس فلائٹ سے جا رہے تھے نا، وہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے۔ آپ جو عیش کرنے نکل پڑی ہیں وہ… ابھی میرا جملہ پورا نہیں ہوا کہ جیوتی کے موبائل پر بیل ہوئی اور اس نے معذرت کر کے اپنا موبائل آن کیا اور کان سے لگا کر بولی، ہیلو رونیش، تم کہاں سے بول رہے ہو؟ ایئرپورٹ سے۔ فلائٹ کینسل ہو گئی؟ کیوں؟ اوہو، واپس آ جاؤ گے؟ او اچھا ٹھیک ہے، اگر اسی فلائٹ سے جا رہے ہو تو اب مجھے اطلاع دے دینا، میں فکر مند رہوں گی۔ ہاں گھر سے ہی بول رہی ہوں، اور کہاں سے بولوں گی؟ اوکے۔ اس کے بعد جیوتی نے موبائل بند کیا اور پھر چونک کر بولی، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی؟ جواب میں سر کھجانے لگا اور چمپا کماری ہنسنے لگی۔ پھر میں نے کہا، جیوتی جی، اسی فلائٹ سے روانہ ہو جائیں گے وہ، کیونکہ وہ فنی خرابی ہو گئی تھی اس میں، وہ آدھے گھنٹے میں درست ہو جائے گی، آپ فکر نہ کریں۔ ویسے ایک اور دلچسپ اطلاع دوں آپ کو، آپ کے پتا جی آپ کے گھر آ رہے ہیں، بس سمجھ لیجئے تھوڑی دیر بعد وہ آپ کے گھر پہنچنے والے ہیں۔ ارے چمپا کماری، یہ کون ہے؟ جادوگر، چمپا کماری نے کہا اور ہنس پڑی۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے تم… جیوتی خاموش ہو گئی۔ بھائی یہ صاحب تو بڑے عجیب ہیں، انہوں نے مجھے بھی پریشان کر کے رکھ دیا اور اب تم میری پریشانی میں شریک ہو گئی ہو۔ یقین کرو مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی مجھے بتایا ہے کمال کی بات ہے، یہ تو واقعی۔ ویسے تمہیں ایک بات بتاؤں، راہل اور ساوتری کو میں ایک ساتھ پارک کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر آئی ہوں، جیوتی نے کہا اور چمپا خاموش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، بھاڑ میں جائے راہل، مجھے اس میں اب کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ دیکھیے صاحب، آپ اپنا نام بتا دیجئے، کیا فائدہ ہم پولیس کو اس بارے میں اطلاع دیں؟ جیوتی نے پرمذاق لہجے میں کہا۔ اسی وقت اس کے فون کی بیل بجی اور اس کے ایک بار پھر موبائل آن کر کے کان سے لگایا اور پھر بولی، ہاں کیا بنا تمہاری فلائٹ کا؟ کون بول رہا ہے؟ کیا بات ہے دھرمو، کیا پتا جی گھر پہنچ گئے ہیں ابھی؟ او ٹھیک ہے، خیریت سے تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہے، اوکے آ رہی ہوں، بس 10 منٹ کے اندر اندر آ رہی ہوں، اوکے۔ جیوتی نے فون بند کر دیا، پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، چمپا، پتا جی ابھی گھر پہنچ گئے، دیکھو تم ان صاحب کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا، بعد میں ان سے تفصیل سے بات کریں گے، انہوں نے تو ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا۔ چمپا نے گردن ہلائی، اس کے بعد بولی، کچھ رکو تو صحیح جیوتی۔ نہیں چمپا، پتا جی آ گئے ہیں، جانا ضروری ہے، مگر پلیز تم ان صاحب کو نگاہوں میں رکھنا۔ اس کے بعد وہ چلے گئی تو چمپا کماری نے عاجزی سے کہا، اب تو اپنا نام بتا دیجئے، آپ واقعی باکمال شخصیت ہیں، میں نے مان لیا۔ آپ نے ایک اچھا نام تو رکھ دیا ہے، جادوگر کہہ لیں، مجھے کیا عرض ہے، بلکہ مجھے خود یہ نام پسند آیا۔ تم نے مجھ سے پہلے بھی لوگوں کو ان کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا، اس شہر میں یعنی شام گھڑی پہلی بار آیا ہوں۔ دیکھو معاف کرنا، اپنی ان معلومات کا معاوضہ لیتے ہو تم؟ گویا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ یہ میرا ذریعہ معاش تو نہیں؟ نہیں، میں نے معافی مانگ لی ہے، میں تم سے بے حد متاثر ہوئی ہوں، جو کچھ تم نے میرے بارے میں مجھے بتایا براہ کرم کسی اور کو نہ بتانا۔ ایک بات سنو،
اگر تم یہ سوچ رہی ہو چمپا کماری کہ میں ایک بلیک میلر ہوں اور تمہاری ذاتی باتیں جان کر تم سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، اس خیال کو دل سے نکال دو۔ نہیں پلیز، تم مجھے دوست کی حیثیت سے ملتے رہو، میں اپنے آپ کو ایک خوش نصیب ہستی سمجھوں گی۔ اوکے اوکے۔ پھر کھانا چمپا کماری کے ساتھ ہی کھایا گیا۔ میں نے اسے اپنے روم نمبر کے بارے میں بتا دیا، لیکن نام نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کے بارے میں نے کالی چرن سے بات نہیں کی تھی۔ بہرحال کافی دیر تک وہ میرے ساتھ ہی رہی، میرے کمرے تک آئی اور پھر واپسی کے لیے پلٹتے ہوئے بولی، جانا نہیں، میں کل بھی تم سے ملاقات کروں گی۔ جب وہ چلی گئی تو میں نے گہری سانس لی، کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ اچانک ہی مجھے کالی چرن کا خیال آیا اور اس کے ساتھ ایک عجیب سی سرسراہٹ گونجی، تو میں نے گھوم کر دیکھا کہ کالی چرن کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر گہری سانس لی اور کہا، تم یہاں موجود ہو؟ وہ ہنسنے لگا، پھر بولا، یہ بتا کیسی رہی؟ ہاں دلچسپ رہی۔ دیکھو، اس سے بہت زیادہ اڑنے کی کوشش مت کرنا، بہت زیادہ دھرماتما بھی نہ بن ارے پاگل، یہ سنسار تو جیون کے سواد اٹھانے کے لیے ہے۔ یہ حسین لڑکیاں جو ہوتی ہیں نا، یہ ہماری عمر بڑھاتی ہیں۔ زندگی کا یہ کھیل تھوڑے ہی عرصے کے لیے ہوتا ہے، انسان اس سے بھی گریز کرے تو وہ پھر انسان نہیں فرشتہ ہو سکتا ہے۔ آئندہ خیال رکھنا، اگر ایک بار بھی اسے اپنے ساتھ وقت گزارنے کی دعوت دیتا تو وہ انکار نہ کرتی۔ جھلائی ہوئی ہے اور وہ بہت سے ایسے معاملات میں الجھی ہوئی ہے کہ اسے بھی ذہنی سکون چاہیے۔ بات ایک چمپا کماری کی نہیں، لا تعداد چمپا کماریاں ہیں، کیا سمجھا؟ ایک بات بتاؤں کالی چرن، میں نے ان لوگوں کو اپنا نام نہیں بتایا۔ بڑا اچھا کیا، مگر کوئی نام تو بتانا ہوگا۔ ہاں، ناموں سے ایک شناخت ہوتی ہے۔ ہندو ہو تو کوئی ہندو نام بتا دینا، مثلاً اوم، کیا سمجھا؟ اور اگر مسلمان ہو تو مسلمانوں کے نام۔ میرا اپنا بھی ایک نام ہے۔ ویسے تو ایک بات بھول گیا کہ تجھے ہوٹل میں راجہ ناصر کے نام سے نام درج کرایا گیا ہے۔ اگر چمپا کماری ذرا بھی چلاک ہے، تجھے چھوڑنے کے بعد، تیرا کمرہ دیکھنے کے بعد وہ ہوٹل کے کاؤنٹر رجسٹر میں تیرا نام دیکھے گی اور اسے پتہ چل جائے گا کہ راجہ ناصر۔ ویسے جو کچھ میں نے تجھے بتایا ہے نا، اس کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ پھر میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت جو ڈائننگ ہال میں گزرا تھا، میرے لیے بڑی خوشگوار بات تھی کہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھا جا رہا تھا۔ جیوتی بذات خود ایک پرکشش عورت تھی، کماری چمپا بھی شاندار تھی، اور اگر اس طرح ان لڑکیوں کو میں ان کے بارے میں بتاتا رہا تو میرے گرد ہر وقت لڑکیاں رہا کریں گی۔ انسانی فطرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ سب کچھ چاہتے ہیں۔ میں بھی بہرحال ان جذبوں سے خالی نہیں تھا، مجھے یہ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ انہی سوچوں میں نہ جانے کب نیند آ گئی۔ دوسری صبح دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی اور اس دستک پر ہی میں جاگا۔ دروازہ بے شک میں نے اندر سے بند کر دیا تھا، لیکن ہوٹل کا ویٹر اسے بآسانی کھول سکتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ویٹر نہیں۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو کماری چمپا کھڑی تھی۔ میں حیران سا رہ گیا۔ وہ بولی، بے شک مجھے اندازہ ہے کہ میں غلط طریقے سے آئی ہوں، لیکن پلیز مجھے اندر آنے کی اجازت دو۔ ہاں آؤ آؤ، میں نے کہا۔ اس نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا تو میں بولا، اگر ایمرجنسی ہو تو کم از کم مجھے واش روم تک جانے کی اجازت تو دے دو۔ پلیز ایک بات بتاؤ، میں روم سروس کو فون کر کے ناشتہ منگوا لوں؟ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، منگوا لو، اوکے۔ میں واش روم چلا گیا اور بڑے اطمینان سے شیو وغیرہ بنا کر غسل کر کے لباس تبدیل کر کے باہر نکلا۔ اس دوران میں کماری چمپا کے بارے میں سوچتا رہا۔ گویا کالی چرن کا کہنا بالکل صحیح تھا کہ چمپا کماری میری وجہ سے رات کی نیند ہو چکی تھی۔ باہر آیا تو چمپا کماری نے پسندیدگی کی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولی، سچ مچ شہزادے لگتے ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے بارے میں نہیں جان سکتی ناصر؟ بہت آسان سی بات تھی چمپا جی، ہوٹل کے کاؤنٹر رجسٹر سے آپ نے ضرور میرا نام دیکھ لیا ہوگا۔ وہ ہنسنے لگی، پھر بولی، مگر تمہارا نام جادوگر ہی ٹھیک ہے۔ میں تو تمہیں پیار سے جادوگر ہی کہا کروں گی، اور تم ہو بھی جادوگر۔ لوگوں کو ان کے ماضی، حال اور مستقبل کی باتیں تو بتا ہی دیتے ہو، لیکن ان کے دلوں پر قبضہ جمانے میں بھی کمال رکھتے ہو۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، ہوٹل کا ویٹر ناشتے کی چیزیں لے کر اندر آ گیا۔ بات ٹل گئی، ناشتہ کیا گیا۔ چمپا کماری نے کہا، اور تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں اتنی صبح تمہارے پاس کیسے آ گئی؟ میرے خیال میں یہ پوچھنا ایک غیر مناسب بات تھی۔ مہمان کسی بھی جگہ، کسی بھی وقت کسی کے پاس آ سکتے ہیں، میں مہمان نہیں ہوں۔ اوہ چلو، جو کچھ بھی ہو۔ میں ساری رات نہیں سوئی۔ کیوں؟ تمہارے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا؟ یہی کہ تم کون ہو؟ ساری رات سوچتی رہی؟ ہاں، اور ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ نہیں، مجھے راحل سے نفرت ہو چکی ہے۔ اگر تمہیں راحل سے نفرت ہو چکی ہے تو میرا برا ماننے کا کیا جواز ہے؟ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔
कैसे? राहिल सानू को जलाने में? किस तरह साथ दूंगा तुम्हारा? तुम्हें मेरे साथ मोहब्बत का नाटक करना होगा। सिर्फ नाटक? मैंने सवाल किया तो वो मुझे अजीब सी निगाहों से देखने लगी। फिर बोली, जो मन चाहे। और फिर वो मुझसे बहुत सी बातें करती रही। मैं थोड़ी देर के लिए भूल गया था कि मैं कौन हूँ और किसकी वजह से चंपा कुमारी से राब्ता कायम किए हूँ। बहरहाल उसने बहुत सी बातें की, शाम तक मेरे साथ रही, फिर ये कहकर चली गई कि वो मुझसे जब उसका दिल चाहे आकर मिलती रहेगी। लेकिन जनाब, रात के तकरीबन 4:30 होंगे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा उसके बारे में सोच रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। चंपा कुमारी ही थी। लिबास वगैरह तब्दील कर लिया था, चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार थे। कहने लगी, काली बलाएं देखी हैं कभी? क्यों? मैं हूं। तुम तो काली नहीं हो। बला तो हूं। वो कैसे? तुम पे नाजिल हो गई। मैं बस हैरान हूँ और कोई बात नहीं। मैं अब अकेले नहीं रह सकती। तुम हर वक्त मुझे याद आते हो। पता नहीं कमबख्त कालीचरण ने मेरी फितरत में तब्दीली पैदा कर दी थी या फिर तकदीर मुझ पर अपने गुर आजमा रही थी। चंपा कुमारी अंदर आ गई। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और बंद दरवाज़ा, रात की तन्हाइयाँ, हसीन वजूद, जो कुछ भी हो जाता कम था। चंपा ने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया और मैं उसके बदन की लताफतों में खो गया। दूसरी सुबह बड़ी खुशगवार थी। चंपा शर्माई शर्माई सी नजर आ रही थी। नाश्ता वगैरह करके चली गई। फिर बोली, शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगी। मेरी कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं तुम्हारा तारुफ करवाऊंगी। सबकी सब तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। क्या समझे? जैसे तुम मुनासिब समझो। कालीचरण ने इस दौरान मेरे पास आने की कोशिश नहीं की थी। अलबत्ता चंपा कुमारी मेरी फुर्सत में आ गई थी और मैं उसे पसंद करने लगा था। शाम को तकरीबन 5 बजे वो आ गई। उसकी कार बहुत शानदार थी। वो मुझे उसमें लेकर चल पड़ी। उसके बदन से नहायत हसीन खुशबू उठ रही थी और वो काफ़ी बेतकल्लुफ़ नज़र आ रही थी। उसने कहा, राहुल भाड़ में जाए, मैं तो ये कहती हूँ कि जो कुछ होता है ठीक ही होता है। अगर मैं उसके चक्कर में पड़ गई होती तो फिर तुम मुझे कैसे मिलते? वो बातें करती रही और मैं उसकी बातों से लुत्फ अंदोज होता रहा। जिस इमारत में वो मुझे लेकर गई थी वो बड़ी खूबसूरत, वहाँ एक खूबसूरत नीम प्लेट लगी हुई थी। शंकर कुमार उस पर लिखा था। कोठी बहुत शानदार थी। बड़े से लॉन पर कुर्सियां बिछी हुई थीं और इन कुर्सियों पर 6-7 हसीनो जमील लड़कियां बैठी हुई थीं। चंपा कुमारी ने कहा, ये शंकर कुमार जी का घर है। मेरे पिताजी के दोस्त हैं, मर चुके हैं। अब दूसरे लोग उनका घर चला रहे हैं। मैं तुम्हें उनकी बेटी सीता से मिलाना चाहती हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है और मेरी दोस्त भी है। मैंने यहाँ ज्योति को भी देखा था, जो मुस्कुराती हुई मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा था, जादूगर जी, यहाँ सब आपका इंतजार कर रही हैं। आपकी जादूगरी को यहाँ सब ने पसंद किया है। तो ये उसकी, लेकिन एक बात आप जान लीजिए, थोड़ा थोड़ा हिस्सा आपको सबको मिलना चाहिए। हम भी आपके तलबगार हैं। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया था। फिर मेरी मुलाकात सीता से कराई गई। मैंने उसे देखते ही कहा, हेलो सीता जी, आपका मंगेतर अमेरिका में खैरियत से है। वो आपसे मुखलिस है। आपके दिल में उसके लिए जो उलझन है वो बेकार और बेमकसद है। सीता ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और फिर चंपा की तरफ देखते हुए बोला, गोया चंपा कुमारी जी आपको अच्छी तरह लिखा पढ़ा कर लाई हैं। लेकिन ये बात चंपा को भी नहीं मालूम कि आपने कॉलेज के ज़माने में दिलीप कुमार से। मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया तो सीता का चेहरा हल्दी की तरह जर्द हो गया। मैंने मुस्कुराकर देखा तो वो बोली, आइए ना, बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सबके सामने तो नहीं किया जा सकता। आप कैसे आदमी हैं? मैं हंसकर आगे बढ़ गया और उसके बाद एक इंतहाई दिलचस्प माहौल। राजा इंद्र का नाम सुना था मैंने, लेकिन उस वक्त में सचमुच राजा इंद्र बन गया था। लड़कियां खास तौर पर इस सिलसिले में बहुत मुतजस्सिस होती हैं। मैं उन्हें उनके बारे में बताता रहा और ये सब कुछ कालीचरण मेरे कान में बताता रहा। वो हवाई शक्ल में मेरे पास मौजूद था। चुनाचे राजा नासिर इन लोगों के दरमियान आफाकी हैसियत इख्तियार कर गया था। हम लोगों ने वहीं खाना खाया और उसके बाद बड़ी मुश्किल से वापसी की इजाज़त चाही। ज्योति ने खास तौर से चंपा कुमारी से कहा, अगर इजाज़त दें तो कुमारी, राजा नासिर को मैं इनके होटल में एक बुलाना चाहती हूँ। सॉरी मैडम ज्योति, आज नहीं। ज्योति खामोश हो गई। चंपा कुमारी ने कहा, ये सब तुम पर मक्खियों की तरह भिनभिनाएंगी। ज़हन में रखना, इन्हें अपने आप से ज़रा दूर रखना, वरना मुश्किलात में फंस जाओगे। सबकी सब अच्छे ख़ानदान की हैं, बज़ाहिर बड़ी पाकीज़ा फितरतों की मालिक हैं, लेकिन ये बात याद रखना कि पता चल गया तो मुसीबतों में फंस जाओगे। फिर चंपा कुमारी मुझे मेरे कमरे तक ले आई। मैंने आज भी रुकने का इरादा जाहिर किया। मेरे कमरे में ही थी। बाहर कोई टेलीफोन मौसूल हुआ। कोई लड़की थी, चंपा कुमारी को पूछ रही थी। चंपा कुमारी ने फ़ोन सुना। उसके बाद, सॉरी राजा नासिर, एक एमरजेंसी आ गई है। शहर से बाहर जाना है, लेकिन कल वापस आ जाऊंगी प्लीज़। ठीक है कुमारी चंपा। कुमारी चंपा को गए ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और ज्योति अंदर दाखिल हो गई।
بہت ہی خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اس نے اور بےحد پرکشش نظر آ رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑا تو وہ مسکراتے ہوئے بولی، معذرت تو کرنی ہی پڑے گی راجا صاحب۔ بات اصل میں یہ ہے کہ میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ چمپا کماری تمہاری مالک نہیں، تمہاری دوست ہے، اور اس دوست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ایک حسین شخص پر اس طرح قبضہ جما کر بیٹھ جائے۔ آپ نوجوانی کے حسن سے مالا مال ہیں، لیکن میڈم جیوتی، آپ، میرا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور میں خاصا مشکل وقت گزار رہی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ تنہائیاں مجھے کھا رہی ہیں۔ سنو ڈیئر، تمہیں میری مدد کرنا ہوگی۔ ویسے تمہیں یہ بات بتانے میں کوئی الجھن محسوس نہیں کرتی کہ چمپا کماری کو میں نے غلط فون کر کے ایک ایسی بات بتا کر شہر سے باہر بھیج دیا ہے کہ جسے وہ نظر انداز نہیں کر سکتی؟ سنو پلیز، تم اسے یہ بات کبھی نہ بتانا، ہماری دوستی خراب ہو جائے گی۔ میں نے ایک گہری سانس لے کر جیوتی کو دیکھا جو دلچسپ لمحات چل رہے تھے۔ اس کے بارے میں میرا اپنا فیصلہ کوئی بنیادی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ چمپا کماری کو رفو چکر کر کے میڈم جیوتی نے مجھ پر قبضہ جما لیا تھا۔ بہرحال ایسے قبضے دلچسپ بھی ہوا کرتے ہیں۔ دوسری صبح وہ بڑے ناز بھرے انداز میں بولی، تم نے آخر کار میرا اور چمپا کماری کے تعلقات میں فرق ڈلوا ہی دیا۔ میں گھبرا کر بولا، ہاں تم نے۔ ظاہر ہے اب ہم دونوں کے درمیان رقابت چلے گی اور ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے میڈم جیوتی کہ میں آپ کے اور میڈم چمپا کے درمیان فٹ بال بنا رہوں۔ فٹ بال کا لفظ غلط استعمال کیا ہے تم نے۔ چلو چھوڑو، آج کہیں گھومنے نکلتے ہیں۔ ہوٹل میں پڑے پڑے تمہارا دل نہیں گھبراتا؟ کہاں؟ ذرا کھڑکی سے باہر جھانک کر دیکھو، موسم کتنا خوبصورت ہے، اور اس حسین موسم میں یہاں گھسے رہنا تو نہایت افسوسناک بات ہوگی۔ چلو تیار ہو جاؤ، نکلتے ہیں۔ میڈم جیوتی بھی کمال کی شخصیت تھی۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا کیونکہ کالی چرن نے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی اور میرے اب تک کے معاملات میں اس نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ جس کام میں کالی چرن کی ناپسندیدگی کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ بلا شبہ حسین موسم میں میڈم جیوتی نے مجھے ایسے ایسے مقامات کی سیر کرائی کہ میرا دل بھی خوش ہو گیا، اور اس وقت بھی ہم ایک تاریخی مقام پر گھوم رہے تھے۔ جیوتی نے کہا، میری ہمیشہ کی کمزوری ہے یہ تاریخ۔ کون سی تاریخ؟ میں نے بے خیالی سے پوچھا۔ ارے جن کھنڈرات میں تم گھوم رہے ہو وہ بڑی اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، ان کی پوری ایک کہانی ہے۔ آؤ ایک پتھر پر بیٹھ کر میں تمہیں یہاں کی تفصیل بتاتی ہوں۔ بلکہ ایک منٹ، اس نے کہا، اور پھر بے اختیار وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ سامنے ہی ایک خوبصورت جیسی چیز نظر آ رہی تھی، ایک در۔ وہ اس در میں داخل ہو گئی، کوئی ڈرامہ کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے ان لوگوں کو کی ذرا بھی خبر نہیں تھی جو عقب سے میری جانب آ رہے تھے۔ مجھے تو اس وقت احساس ہوا جب کلوروفارم کی ہلکی سی بو ابری اور میرا دماغ ایک لمحے کے اندر چکرا گیا۔ کسی نے کلوروفارم میں ڈوبا ہوا رومال ناک پر رکھا تھا، اور اس کے بعد کچھ ہاتھ میری بغلوں میں داخل ہو کر مجھے گھسیٹنے کا باعث بنے تھے۔ بس اس کے بعد کوئی احساس نہ تھا۔ ہوش اس شاندار کمرے میں آیا جہاں اے سی چل رہا تھا، اعلیٰ درجے کا فرنیچر، حسین ترین تصویریں لگی ہوئی تھیں، ماحول اتنا پروکار کہ انسان حیران رہ جائے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس ماحول کو دیکھتا رہا۔ تبھی میرے کانوں میں کالی چرن کی آواز ابھری، تمہیں اغوا کر لیا گیا ہے، اور جس جگہ تم پہنچے ہو وہ میری مرضی کی جگہ ہے۔ یہاں ہو رہا ہے اسے ہونے دینا۔ تمہیں یہاں جو سمجھایا جائے اپنے آپ کو وہی ظاہر کرو۔ خبردار، یہ میری ہدایت ہے، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرنا۔ اور سنو، یہ جگہ ایسی ہے، میں بار بار یہاں نہیں آ سکتا، اور جب مجھ سے رابطہ قائم کرنا ہو تو صورتحال کو اچھی طرح قابو میں کرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اس عمارت کے حصار سے باہر آ جانا۔ اصل میں یہ عمارت ایک ایسے حصار میں گھری ہوئی ہے جہاں میرا آنا جانا مشکل ہے۔ وہ تو یوں کہو کہ تمہاری جیب میں بیٹھ کر آ گیا ہوں اس وقت جب تمہیں یہاں سے لے جایا جا رہا تھا۔ اب یہاں سے نکلنا بھی ایک مشکل کام ہوگا میرے لیے، لیکن بہرحال نکل جاؤں گا۔ اچھا چلتا ہوں، زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ دو باتیں ذہن میں رکھنا، تم میری مرضی سے آئے ہو، جو بھی تمہیں اغوا کر کے لایا ہے میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، اور تمہیں یہاں وہی کرنا ہے، وہی بننا ہے جو وہ بندہ سمجھ رہے ہیں۔ میں بس اس سے آگے کوئی بات نہیں ہوگی۔ کالی چرن کی آواز بند ہو گئی اور میں حیرانی سے گزرے ہوئے واقعات پر غور کرنے لگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھی کہ میں بہت لطف اٹھا رہا تھا۔ زندگی کے بہت سے رخ نہیں دیکھے تھے، لیکن جو دیکھا تھا دیکھ کر در حقیقت مزہ آ رہا تھا، اور دل بڑا خوب لگ رہا تھا۔ بدلا ہوا ماحول، نئے نئے چہرے، نئی نئی کہانیاں، ساری چیزیں بڑی دلکشی کا باعث تھیں۔ ابھی اپنی سوچوں میں گم دروازے پر آہٹیں سنائی دیں۔ ماحول سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی اپنے آپ کو ہوش میں ظاہر نہ کروں۔ چنانچہ پلکوں میں ایک جھری پیدا کر کے میں دیکھنے لگا کہ اب کیا ہوتا ہے۔ ایک چہرے نے اندر جھانکا اور اس کے بعد جھانکنے والا اندر آ گیا۔ اسے دیکھ کر پلکوں میں جھری پیدا کرنے کا کیا معنی؟ عقل میں جھری پیدا کر کے دیکھنا ضروری ہو جاتا تھا۔ انتہائی دلکش نقوش سے
سر سے پاؤں تک کسی ماہر سنگ تراش کا شہکار، دودھ جیسا سفید رنگ جو ہلکا سا زردی ہو رہا تھا، انابی ہونٹ جن کی کا ابھار اس قدر پرکشش تھا کہ انسانی دل و دماغ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جائے، ہر نقش اپنی جگہ مکمل، گھٹاؤں کی طرح امڑتے ہوئے گہرے سیاہ بال جو منتشر تھے، چہرے کی کیفیت اور آنکھوں کا ابھار بتاتا تھا کہ کسی اضطراب کا شکار ہے۔ دبے قدموں بڑھتی ہوئی میری جانب بڑھی اور میرا وجود سکڑ کر رہ گیا۔ کائنات کے ایسے ایسے حسین وجود تخلیق کر دیے گئے تھے جنہیں دیکھ کر انسان ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ میرے قریب پہنچ کر کھڑی ہو گئی، وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر مجھے دیکھتی رہی۔ پھر اس کی غمزدہ آواز ابھری، سکندر، سکندر کب ہوش میں آؤ گے؟ قصور تمہارا نہیں میرا ہے۔ خالق کائنات نے جو کچھ بنایا ہے یہ اس کی ملکیت ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ پر ناز کرنے لگتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں۔ ہاں سکندر، مجھے احساس ہے کہ قصور تمہارا نہیں ہے۔ میں ہی اپنے حسن پر نازاں تھی۔ میں نے ہی اپنے آپ کو دیکھ کر سوچا تھا کہ کوئی ہے ایسا جو مجھے مسرت کر سکے۔ سکندر، مجھے اس کی سزا ملی ہے، تمہارا قصور نہیں۔ ہوش میں آ جاؤ سکندر، مجھے اپنا لو، مجھے اور دکھی نہ کرو۔ میرا غرور ٹوٹ چکا ہے، تم میری زندگی ہو، میری زندگی، مجھے قبول کر لو۔ تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں اس کے الفاظ سنتا رہا۔ باہر کسی نے آواز دی تو وہ تیزی سے پلٹی اور اس کے بعد کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن وہ میرے ہوش و حواس چھین کر لے جا چکی تھی۔ ہاں، وہ میرے حواس چھین کر لے گئی تھی۔ اس کا تصور کسی قدر دلکش، اتنا حسین محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھیں بند کر لوں اور چشمے تصور سے اسے دیکھتا رہوں۔ کون ہے وہ؟ پھر اس کے الفاظ پر غور کیا۔ مجھے سکندر کہہ کر پکار رہی ہے اور اپنے سکندر سے شرمندہ ہے، تو بھلا میں اسے نظر انداز کیسے کر سکتا تھا؟ واقعی غور کرنا تھا، سوچنا تھا، بلکہ یہ سوچنا سمجھنا تھا۔ چنانچہ میں غور کرتا رہا اور بہت سے راز مجھ پر منکشف ہوتے رہے۔ کالی چرن نے مجھے یہاں بھیجا تھا اور بہت اچھے انداز میں بھیجا۔ مجھے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بہر طور میں ایک راستہ منتخب کرتا رہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک پروقار شخصیت کا مالک آدمی، ایک عورت اور دو نوجوان لڑکیاں اور ایک لڑکا اندر داخل ہو گئے۔ میں نے ذہن میں سوچا کہ مجھے اب ہوش میں آ جانا چاہیے۔ ویسے بھی بھوک لگ رہی تھی۔ سارا معاملہ ابھی تک تجسس میں ڈوبا ہوا تھا۔ بات پوری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن اچھی طرح جانتا تھا کہ کالی چرن کا کھیلا ہوا کھیل ہے، یہ میرے حق میں ہی ہوگا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میرے لیے مشکل کا باعث ہو۔ بہرحال وہ اندر داخل ہوئے تو میں نے اجنبی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ عمر رسیدہ عورت نے کہا، ہوش میں آ گیا ہے؟ اگر نہیں آیا تو آ جائے گا، مرد نے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عقب سے ایک اور شخص داخل ہوا۔ یہ کرخت چہرے والا ایک شاندار آدمی تھا، وہ جو شخص پہلے سے موجود تھا اور جس نے عجیب انداز میں میرے بارے میں کچھ الفاظ کہے تھے۔ اس کے اور آنے والے کے نقوش کافی حد تک ملتے تھے، لیکن عمر کے لحاظ سے دونوں باپ بیٹا نہیں معلوم ہوتے تھے، یقینی طور پر آپس میں بھائی بھائی تھے۔ پھر عمر رسیدہ عورت آگے بڑھی اور میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، کیسے ہو سکندر؟ میں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی تو معمر عورت پھر اسی انداز میں بولی، بتایا نہیں بیٹے، کیسے ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اٹھو، طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ جی ہاں، میں بھاری لہجے میں بولا۔ سکندر، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ میں سب سے پہلے تم سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا کرو۔ دیکھو بیٹا، انسان کبھی کبھی غلط فہمیوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا کرو، اس کے بعد سوچو، یقیناً تمہیں بہتر راستے نظر آئیں گے۔ آپ کیسے بہتر راستہ دکھانے کی بات کر رہی ہیں بھابھی جان؟ جن کے دماغ الٹ جاتے ہیں انہیں سیدھے راستے کبھی نظر نہیں آتے، کرخت چہرے والے آدمی نے کہا۔ ذوالفقار، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تم لوگ باہر چلے جاؤ؟ اپنی تیز مزاجی سے صورتحال کو بگاڑ دینا تم لوگوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ مجھے اپنی تقدیر آزما لینے دو۔ بھابھی جان، پہلے بھی آپ نے یہی کچھ کیا تھا۔ تقدیر آزمائی نہیں، بنائی جاتی ہے۔ ہم بڑی مشکل سے اسے گھیر گھار کر لائے ہیں۔ اب آپ یوں کریں، تقدیر آزمانے کی بجائے ہمیں بنانے دیں۔ ٹھیک ہے ذوالفقار، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ طاقت کے بل بوتے پر بیٹی کا گھر بسا لوگے تو تم بساؤ، میں چلتی ہوں، معمر عورت نے کہا۔ نہیں، آؤ خالد احمد، ایک بار اور موقع دو، بات کرنے دو انہیں۔ کیا تیر مارتی ہیں یہ؟ عمر رسید شخص نے کہا، جس کا نام ذوالفقار لیا گیا تھا، اور پھر وہ نئے آنے والے کو یہاں سے لے کر باہر نکل گیا۔ میں صورتحال کا اندازہ لگاتا جا رہا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ بہرحال وہ نکل کر باہر چلے گئے تو عمر رسیدہ عورت نے آ کر کہا، اٹھ کر بیٹھ جاؤ، بھوک لگ رہی ہے؟ جی، لگ تو رہی ہے۔ آپ لوگوں نے مختلف قسم کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں۔
مجھے اگر اس میں کھانے پینے کی کوئی کہانی شامل ہو جاتی تو بہت اچھا ہوتا۔ ارے چلو جلدی سے انتظام کرو، ٹھیک تو کہہ رہا ہے بچہ، چلو ناشتہ کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ناشتہ مجھے پیش کیا گیا وہ بڑا نفیس تھا۔ وہ مست شباب تو چلی گئی تھی، لیکن حسین تصویر میری آنکھوں میں چھوڑ گئی تھی۔ اور جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے بہت سے دوسرے معاملات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھانے پینے سے فراغت حاصل کرنے کے بعد معمر عورت نے کہا، مجھے کچھ وقت دینا پسند کرو گے؟ جی، اب تو آپ کی کو ساری زندگی دینا پسند کریں گے، آپ حکم دیجئے، میں نے مسکرا کر کہا۔ خدا کرے کہ تم اتنے ہی سعادت مند بن جاؤ۔ ہو گیا ہوں۔ پھر معمر عورت مجھے اپنے ساتھ لے گئی اور پھر ایک کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں بیٹھ گیا۔ تب وہ کہنے لگی، سکندر، کوئی ایسی تدبیر ہے کہ تم رخسانہ کو پاک باز تصور کر لو؟ یہ یقین کر لو کہ اس نے زندگی میں کوئی بھول نہیں کی اور وہ دل و جان سے تمہاری ہے۔ بڑی آسان تدبیر ہے، بات اصل میں جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گی۔ نہیں، میں دوسروں کی طرح نہیں ہوں، اور اس کی وجہ تمہیں معلوم ہے سکندر۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ لوگ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اس خاندان پر کبھی کوئی مشکل نہیں پڑی۔ وہ میدان میں اچھلتے ہوئے بچڑے کی مانند رہا ہے۔ ان لوگوں نے ہر کام وقت کے ذریعے کیا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہر کام طاقت کے بلبوتے پر ہو جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے سکندر، ایسا نہیں ہوتا، لیکن انہیں کون سمجھائے۔ ان کی باتوں پر برا نہیں مانو، میں نے ابا جان سے مل کر کچھ فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے اس گھر میں ابا میاں اس گھر کے میں ایک نفیس آدمی ہے، حالانکہ جوانی کے زمانے میں سنا ہے کہ انہوں نے کبھی انسانوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے، لیکن وہ بعد میں سدھر گئے تھے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکندر، کہ تمہیں تمہاری پسند کے مطابق الگ جگہ دے دی جائے گی۔ چاہو تو اس شہر میں رہنا، نہیں چاہو تو کسی اور جگہ ٹھکانہ بنا لینا، کیا سمجھے؟ میں تمہاری مدد کروں گی اور تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ جو کچھ کہہ رہی ہوں وہی کروں گی، مگر بیٹے تھوڑے سے دن تمہیں پریشانی میں گزارنے پڑیں گے۔ آپ جب ساری باتیں کہہ لیں گی تو میں آپ سے ایک سوال کروں گا۔ نہیں نہیں، میں معافی چاہتی ہوں، میں زیادہ بول گئی ہوں، تم مجھ سے سوال کرو۔ پہلے آپ مجھے میری حقیقت بتا دیجئے۔ دیکھو، میں نے اس بارے میں تم سے کچھ نہیں کہا۔ ذوالفقار اور خالد جو کچھ تم سے کہہ چکے ہیں اس کے لیے میں تم سے 1000 بار معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میری بیٹی کے مستقبل کا سوال ہے۔ آپ کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو سچ بتا رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کیجیے گا، اس کے پس منظر میں کوئی بات نہیں ہے۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھی کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ ذرا ایک بار پھر مجھے میری حقیقت بتا دیجئے، یہ بتا دیجئے میرا آپ لوگوں سے کیا واسطہ ہے، کیا رشتہ ہے؟ تم بیٹے ہو، ہمارے داماد ہو، سکندر ہو تم، اور میں سن رہا ہوں، اور میں سب کچھ سن رہا ہوں، اور اب اندر آنا چاہتا ہوں۔ یہ آواز ذوالفقار کی تھی۔ ذوالفقار اور خالد اندر داخل ہو گئے۔ کیا یہ مسلسل ڈرامہ بازی نہیں کر رہا؟ کیا یہ بہت زیادہ اداکاری نہیں کر رہا؟ ذوالفقار بولا، ابے تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ 2 کوڑی کے آدمی، تقدیر بنا رہے تھے ہم تیری، لیکن اب تجھے تقدیر کی اس دنیا سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ ذوالفقار احمد کی عزت اتنی معمولی چیز نہیں کہ تجھ جیسے 2 کوڑی کے لوگ اسے برباد کر دیں۔ ویری گڈ، ویری گڈ، ویری گڈ۔ تو پھر آپ حضرات مجھے مقتول کرنا چاہتے ہیں؟ خدا سمجھے آپ لوگوں کو، خدا سمجھے۔ خالد، اسے لے کر آؤ۔ کہاں؟ ہم عورتوں کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ لے کر آؤ اسے، چلو اٹھو۔ ذوالفقار نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا اور وہ میرے قریب آ گیا۔ طاقتور آدمی تھا، میرا بازو پکڑ کر کھڑا کیا تھا اور اس کی گرفت سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا صورتحال ہے۔ ساری باتیں اپنی جگہ، بہرحال لطف آ رہا تھا۔ ان سارے معاملات میں زندگی کے ایک نئے کھیل سے روشناس ہو رہا تھا میں۔ وہ مجھے لے کر ایک کمرے میں پہنچ گئے۔ خالد نے کہا، اب ایسا کرو بیٹے، کم از کم 48 گھنٹے تک بھوکے رہو، پینے کو پانی بھی نہیں ملے گا۔ 48 گھنٹے پورے کرنے کے بعد ہم ذرا تمہاری مزاج پرسی کریں گے اور پھر تم ٹھیک ٹھاک ہو جاؤ گے۔ مگر جناب، آپ میری مزاج پرسی ابھی کیوں نہیں کیے دیتے؟ بلا وجہ 48 گھنٹے آپ بھی پریشان ہوں گے اور میں تو حاضر ہوں۔ ارے بکواس مت کرو، جتنے چالاک تم بننے کی کوشش کر رہے ہو نا، اتنے چالاک تم ہو نہیں۔ پھر ہم نے اچھے اچھے چالاکوں کے دماغ ٹھیک کر دیے ہیں، تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ یہ کہہ کر خالد نے دروازہ بند کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ باپ رے باپ، 48 گھنٹے کی بھوک پیاس، جبکہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ کچھ نہ کچھ اس سے پہلے ہی ہو جائے گا۔
پھر میں نے آہستہ سے کالی چرن کو آواز دی، ابے او بھائی کالی چرن، یہ کیا چکر چل گیا؟ کم از کم مجھے تو بتا دو کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن کالی چرن کی کوئی آواز سنائی نہ دی۔ اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں اس کا آنا مشکل ہوگا، یہ عمارت کسی طرح کے حصار میں ہے۔ بہرحال کوئی 6 گھنٹے لگے اس قید خانے میں، اور اس کے بعد دروازے پر کھڑکھڑاہٹ سنائی دی، اور اس کے بعد وہ مست شباب بہار کے ایک جھونکے کی مانند اندر داخل ہوئی۔ لیکن یہ بہار بھیگی ہوئی تھی، یعنی آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی تھی۔ پیچھے پیچھے وہی معمر خاتون تھی، اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ جو بھی سلوک کرو سکندر، لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ چلو آؤ باہر، میں دیکھتی ہوں کون تمہیں قید رکھتا ہے۔ واہ امی، یہ بھی اچھی بات ہے، دامادوں کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور اس کے بعد توقع رکھیں گے ان سے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھی طرح پیش آئیں گے۔ سکندر، تم مجھے یہاں سے لے چلو، اگر کسی درخت کے نیچے لے جا کر بٹھا دو گے تو اپنے ماں باپ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اف تک نہیں کروں گی۔ ہمیں نہیں چاہیے یہ دولت کے انبار، ہم الگ دنیا بسائیں گے۔ چلو، میں نے گردن ٹیڑھی کر کے کہا، اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے آئی۔ لیکن بہرحال نہ میں اسے درخت کے نیچے لے گیا، نہ ہی اس نے اپنی یہ دنیا چھوڑی، بلکہ ایک خوبصورت دنیا میں لے آئی تھی وہ مجھے۔ یہ اس کا بیڈ روم تھا، اور شاید میرا بھی۔ عمر رسیدہ، جس کو اس نے امی کہا تھا، پیچھے پیچھے آئی تھیں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے دستک دی اور پھر اندر آ گئیں۔ اس نے کہا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں دیکھوں گی ان لوگوں کو کہ ہم کب تک ان کے ہاتھوں کے کھلونے بنے رہیں گے۔ ہم احتجاج کریں گے رخسانہ، لیکن پلیز اس وقت تک کہیں جانے کی ضد نہ کرنا جب تک میں تم سے اپنی ناکامی کا اظہار نہ کر دوں۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ میں جا رہی ہوں۔ دیکھو رخسانہ، تم بھی عقل سے کام لینا، براہ کرم کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے یہ گھر تباہ و برباد ہو جائے۔ عقل سے کام لینا، ٹھیک ہے؟ میں جا رہی ہوں، زیادہ دیر تم لوگوں کے درمیان نہیں رہنا چاہتی۔ عمر رسیدہ عورت باہر نکل گئی۔ میں اس دلچسپ صورتحال سے پوری طرح لطف اندوز ہو رہا تھا، اور کافی حد تک میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ رخسانہ، جسے دیکھ کر حواس گم ہونے لگتے تھے، خاموشی سے کھڑی مجھے دیکھتی رہی، پھر سسکی لے کر بولی، میرے آنسو نہیں پہنچو گے؟ ایک عجیب سا سوال تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اس کے قریب پہنچا۔ آنسو پہنچنا تو ایک معمولی سی بات تھی، میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ اپنے سینے میں سجا لوں۔ اس کے بالکل قریب پہنچا تو اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی محبت، ایسی پاکیزگی اور ایسے جذبے تھے کہ اچانک ہی میرے وجود میں لرزشیں پیدا ہو گئیں۔ دماغ میں ایک ایسے طوفان کا احساس ہوا تھا جو سارے وجود کو ہلا رہا تھا۔ کوئی چیز اندر سینے کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ اس کے بعد کچھ آوازیں کانوں میں گونج رہی تھیں۔ غلط فہمیوں کا شکار یہ ان بری عورتوں میں سے نہیں جو ہر مرد کو اپنی قربت بخش دیتی ہے۔ یہ تمہیں اپنا شوہر سمجھ رہی ہے اور اس حوالے سے تجھ پر اپنی محبتیں لٹا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کر، یہ ضمیر کا ایک ایسا داغ ہو جائے گا جسے تو قیامت تک نہیں مٹا سکے گا۔ بہت سی آئی ہیں تیری زندگی میں، بہت سی آئی ہیں، تو نے ان کی زندگی کا لطف اٹھایا، حالانکہ وہ بھی گناہ تھا، لیکن یہ تو گناہ عظیم ہوگا۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے ظرف کا ثبوت دے، اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے۔ اور اچانک ہی میرے سارے وجود میں جھنجھناہٹ ہونے لگی۔ میں کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، پھر میرے لیے تمہارے دل میں نفرت بھر آئی؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا دیوانگی ہے تمہارے اندر؟ مجھے نہیں پہچانتے؟ رخسانہ کے نام سے تو تمہیں جانتا ہوں، ابھی ابھی تم سے واقف ہوا، تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے۔ سکندر، کیا تمہارے دل میں انسانیت کا کوئی گزر نہیں ہے؟ بدقسمتی سے انسانیت ابھی ابھی میرے دل سے گزری ہے، میں نے مدم سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، رخسانہ، میں تمہارا ہاتھ نہیں پکڑنا چاہتا، حالانکہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ میرے اندر دیوانگی ابھر آئی تھی۔ رخسانہ، آؤ بیٹھو۔ اگر میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بٹھانے کی کوشش کی تو بعد میں جو تمہیں افسوس ہوگا تم اسے کبھی نظر انداز نہیں کر سکو گی۔ آؤ پلیز بیٹھو۔ میں واپس مڑا اور مسہری پر بیٹھ گیا۔ وہ بہت دیر تک وہیں اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ قدموں پر چلتی ہوئی قریب آئی اور کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ رخسانہ، پلیز یہ آنسو خشک کر لو۔ دیکھو تم عورت ہو، ایک پاکیزہ اور پروکار عورت، میں مرد ہوں۔ تمہاری غلط فہمی سے فائدہ اٹھا کر میں اپنے دل کی تمام خواہشات کو پورا کر سکتا ہوں جو میرے سینے میں تمہیں دیکھ کر پہلے ہی لمحے ابری تھیں۔ رخسانہ، لیکن میں اپنا عمل پورا کر کے جاؤں گا یہاں سے، اور تم زندگی بھر اپنی نسوانیت کی لاش پر بیٹھی سسکتی رہو گی، نہ ڈرنا اور نہ خوفزدہ ہونا۔ تمہیں اس بات کا علم تو ہو ہی گیا ہوگا کہ یہ لوگ مجھے اغوا کر کے لائے ہیں۔ شاید کوئی خواب آور چیز سنگھا دی گئی تھی مجھے،
اس کے بعد مجھے بزور طاقت یہاں اٹھا کر لایا گیا۔ میں نے ان میں سے کسی کو آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ میں سکندر ہوں۔ ظاہری طور پر میری شکل اس شخص سے ضرور ملتی ہوگی جس سے تم سب لوگ دھوکہ کھا گئے۔ میں ایک آوارہ منش ہوں، زندگی میں بھٹک رہا ہوں بری طرح، اور سچ بتاؤں تجھے مگر نہیں، وہ میں تمہیں نہیں بتانا چاہتا۔ میں تمہیں سچ نہیں بتاؤں، بس تمہیں دیکھ کر میں بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ ایک نوجوان مرد کی حیثیت سے تم سے فائدہ اٹھانے کے بارے میں سوچتا تھا، مگر نہیں رخسانہ، نہیں۔ تمہاری آنکھوں میں جو پاکیزگی تیر رہی ہے، میرا ضمیر اس پاکیزگی کو داغدار کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ رخسانہ، میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، لیکن اس سے زیادہ برا انسان میں بننا نہیں چاہتا۔ پتہ نہیں کیوں میں سب کچھ چھوڑ رہا ہوں۔ تمہیں اس دولت کو تم لوگوں سے تعاون کر کے اپنے لیے ایک خوبصورت زندگی حاصل کرنا میرے لیے اب مشکل نہیں، لیکن رخسانہ، ایک تاج محل بنانا چاہتا ہوں اور اس کا سنگ بنیاد رکھ چکا ہوں۔ مجھے اجازت دو، جاؤں گا، اور یہاں سے تمہارے پاس رہا تو تم بھی غلط فہمی میں ڈوبی رہو گی اور میرا بھی من بھٹکتا رہے گا۔ اگر تم نے مجھ سے اصرار کیا تو سنو، میں سکندر نہیں ہوں۔ میں کیا ہوں اس بارے میں مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ میں ایسی بدروحوں کے قبضے میں ہوں جو تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، لیکن کم از کم یہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا ہے، میں ان سے تعاون نہیں کروں گا۔ تم بہت اچھی ہو، میری دعا ہے کہ تمہیں تمہارا شوہر مل جائے۔ اب مجھے اجازت دو، ورنہ تم مجھے نہ خالد روک سکتا ہے نہ ذوالفقار۔ رخسانہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، پھر اچانک اس کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکل گئی۔ اس کی نگاہیں اس بیڈ روم کے بائیں طرف اٹھ گئیں۔ میں نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں اس طرف دیکھا تو شدت حیرت سے حیران ہو کر رہ گیا۔ ایک باریش بزرگ سفید لباس پہنے ہوئے تھے، سر پر ٹوپی تھی، سجدہ ریز تھے۔ ہم نے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا اور اب خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ بولنے کے لیے ہونٹ کھولے، لیکن اسی وقت بزرگ سجدے سے اٹھے۔ انہوں نے گردن گھما کر ہمیں دیکھا اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آہستہ آہستہ وہ ہمارے پاس پہنچے۔ اس کے منہ سے نکلا، چچا جان۔ ہاں بیٹی، تمہیں بس اتنا بتاؤں گا کہ یہ سکندر نہیں ہے۔ یہ ان کے ہم شکل بے شک ہیں، لیکن سکندر نہیں ہے۔ اور اس وقت میں تمہیں یہ بھی بتا دوں رخسانہ کہ صرف کچھ روز بعد سکندر واپس آ رہا ہے، وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ بیٹی، اپنے دل کو ہلکا نہیں کرنا۔ تمہارے باپ اور چچا کی نگاہوں میں رکھا کیا ہے، وہ دنیا دار ہیں، وہ صرف دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ بچہ تمہیں آسانی سے داغدار کر سکتا تھا، لیکن یہی تو کسوٹی تھی میری۔ ہاں، یہی تو کسوٹی تھی۔ میرے اللہ نے میری لاج رکھ لی، اور جب اللہ کسی کی لاج رکھے تو کون اسے داغدار کر سکتا ہے، کس کی مجال ہو سکتی ہے۔ بیٹا، بس اتنا بتا دوں، اپنے ذہن کو مت بھٹکا۔ بھٹکے ہوئے لوگ جن کی آنکھوں میں روشنی نہیں، وہ چاہے کچھ بھی کرتے رہے ہوں، تم ان کی پرواہ مت کرنا۔ میں اسے لے جا رہا ہوں، یہ تمہارا سکندر نہیں ہے۔